افغانستان جو خراسان قدیمی ہے وہاں امن دنیا بھر کی طاقتوں کو ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ نہ صرف افغانستان بلکہ اس خطے کے 3 ممالک کے بارے میں ایک کسنجر ڈاکٹرائن ہے جو CIA سے لے کر دیگر عالمی سطح کی خفیہ ایجنسیوں میں مرکزی نقطے کے طور پر سمجھی جاتی ہے کہ اگر آپ مشرق وسطیٰ اور جنوبی ایشیا پر اپنا قبضہ مسلط کرنا اور مفاد کا تحفظ چاہتے ہیں تو پھر پاکستان، افغانستان اور ایران میں کبھی مستحکم اور عوام میں مقبول حکومتیں نہ بننے دینا، وہاں اندرونی خلفشار، خانہ جنگی اور تشدد کو پنپنے میں مدد دینا اور انہیں ہر وقت کسی نہ کسی ایسے تنازع میں الجھائے رکھنا جس کی وجہ سے عالمی برادری میں ان کے بارے میں مسلسل تشویش پائی جاتی رہے۔ امریکی آرکائیوز کے دفتر مورخ قدیمی ریکارڈ میں اس ڈاکٹرائن کی گونج بار بار سنائی دیتی ہے۔ اس بنیاد پر ان تینوں ملکوں میں نفرتوں کے بیج بوئے گئے، علاقائی تنازعوں کو ابھارا گیا، علیحدگی پسندوں کو منظم کیا گیا، حکمرانوں، لیڈروں اور اسٹیبلشمنٹ کے اعلیٰ کارندوں کو خریدا گیا۔ ایران میں آیت اللہ خمینی کی سربراہی میں امریکہ مخالف انقلاب آیا تو اس پر عراق کے ذریعے جنگ مسلط کروائی گئی جو 8 سال جاری رہی، اور اس دوران وہ ایرانی انقلاب جو اپنی اٹھان سے شیعہ سنی اختلاف سے بالا تر تھا، بدترین عرب و عجم قوم پرستی میں الجھ کر رہ گیا۔ عرب ایران اختلافات ایسے ابھر کر سامنے آئے کہ آج تک صرف ایران ہی نہیں بلکہ پورا مشرق وسطیٰ اس کی قیمت چکا رہا ہے۔ اس عرصے میں پاکستان کی حالت بھی مختلف نہ رہی۔ عدم استحکام، تشدد، خون ریزی اور معاشی بدحالی ہماری پہچان بن گئی۔ اپنے محل وقوع، افرادی قوت اور تاریخ کے اعتبار سے افغانستان کی عالمی طاقتوں کے لیے بربادی و تباہی زیادہ اہم تھی۔ افغانستان ایسا لوہے کا چنا ہے جس پر کسی عالمی طاقت کا زور نہیں چلتا، جو اسے دبانے کی کوشش کرتی ہے دانت تڑوا بیٹھتی ہے، اور پھر وہ ایسے سانپ کی طرح جس کے دانت نیولا کھٹے کر دیتا ہے۔ وہ صرف اپنی پھنکار کے بلبوتے پر اپنا روپ قائم رکھنا چاہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب 27 ستمبر 1996 کو کابل میں طالبان کا پرامن پرچم لہرایا تو اسی دن سے افغانستان کو خانہ جنگی میں الجھانے کا منصوبہ تیز کر دیا گیا۔ اسی دن کمانڈر احمد شاہ مسعود تاجکستان کی سرحد عبور کر کے دوشنبے میں بھارتی سفیر راج متھو کمار کے ساتھ موجود تھا، اور ساتھ ہی 24 سالہ امراللہ صالح بھی تھا جو آج کل اشرف غنی کا وزیر داخلہ ہے اور جس کا شمار پاکستان کے بدترین دشمنوں میں ہوتا ہے۔ طالبان کے خلاف بھارت نے شمالی اتحاد کی مالی اور عسکری امداد شروع کر دی۔ انہیں لڑنے کے لیے 10 ہیلی کاپٹر دیے گئے جو تاجکستان کی سرحد کے پاس فارفور میں چوکس موجود رہتے۔ یہ ہیلی کاپٹر ایک ایسے اسپتال کے ہیلی پیڈ کے پاس ہوتے جو $7.5 ارب کی لاگت سے بنایا گیا تھا۔ شمالی اتحاد کے زخمی یہاں لائے جاتے، علاج کرواتے اور واپس جنگ کا ایندھن بننے کے لیے بھیج دیے جاتے۔ طالبان کے خلاف برسر پیکار شمالی اتحاد کی عسکری ٹریننگ اور امداد کا ذریعہ ایران بھی تھا، جس نے طالبان مخالف اتحاد کے مرکز مزار شریف میں اپنا کانسلیٹ بھی قائم کر رکھا تھا، اور ساتھ ہی پاسداران کا ٹریننگ کیمپ بھی موجود تھا۔ عبدالرشید دوستم کا ایک کمانڈر عبدالملک پہلوان اس سے علیحدہ ہوا تو اس نے مزار شریف پر قبضہ کر لیا اور طالبان کو دھوکے سے وہاں آ کر حکومت بنانے کی دعوت دے دی۔ یوں فریب سے بلا کر 3000 طالبان کو صفاقی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ درندگی کا عالم یہ تھا کہ 2000 طالبان کو کنٹینروں میں ڈال کر کنٹینر صحرا کی دھوپ میں چھوڑ دیے گئے اور وہ اندر ہی تڑپ تڑپ کر مر گئے۔ عبدالملک پہلوان قیدی طالبان میں سے اگر کسی کی گردن کاٹتا تو اس پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگاتا جس سے لاش تڑپنے لگتی، تو وہ یہ کہتا کہ یہ حزب و حدت کے ہزارہ سربراہ عبداللہ مزاری کے قتل کا بدلہ ہے۔ اس ظلم کے بعد طالبان نے جب منظم ہو کر مزار شریف پر پھر حملہ کیا تو کوئی ان کے سامنے نہ ٹھہر سکا۔ اسی حملے میں 11 ایرانی پاسداران بھی مارے گئے جنہیں تہران نے سفارتی اہلکار قرار دے دیا۔ اس واقعے کے فوراً بعد ایران نے افغانستان کی سرحد پر 70,000 افواج کھڑی کر دیں۔ یہی وہ مرحلہ تھا جب ملا محمد عمر نے اپنا تاریخی فقرہ کہا تھا، افغانستان ایک گون کا تالاب ہے، اس میں گھسنا آسان ہے، نکلنا مشکل۔ لیکن فروری 1999 میں صلح ہو گئی اور طالبان حکومت اور ایران کے درمیان براہ راست گفتگو کا آغاز بھی ہو گیا، مگر حالات بہتر نہ ہو سکے اور اکتوبر 2001 میں اسی شمالی اتحاد کی افواج اپنی پشت پناہوں امریکہ، بھارت، ایران، عالمی برادری اور پاکستان کی مدد سے کابل میں داخل ہو گئیں۔
پاکستان کے نام نہاد دانشور جن کے دماغ میں یہ بات سما ہی نہیں سکتی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وعدے کے مطابق نہتے اور چھوٹے سے گروہ کو بڑے گروہ پر فتح دے سکتا ہے، وہ اپنی منطقیں بگاڑتے رہتے ہیں۔ مثلاً 1995 میں یہ گفتگو عام کر دی گئی کہ طالبان کو تو پاکستانی خفیہ ایجنسیوں نے بنایا ہے، اور ہماری خفیہ ایجنسیوں والے بھی خاموشی سے اس کا کریڈٹ لینے لگے۔ حالانکہ کئی سالوں تک تو یہ خفیہ والے دانشور یہاں تک کہتے پھرتے تھے کہ ملا محمد عمر نام کی کوئی شخصیت ہی نہیں ہے، سب ہماری ISI کا کھیل ہیں۔ جبکہ اس وقت پاکستان کی افغانستان میں حالت یہ تھی کہ جب 11 نومبر 1994 کو طالبان نے سرحدی شہر سپن بولاک پر قبضے کے بعد قندھار کی جانب پیش قدمی شروع کی تو تختہ پل پر پاکستان کی NLC کے ٹرکوں کا بڑا قافلہ یکمال بنایا ہوا تھا، اور اس پورے علاقے پر گلبدین حکمت یار کی حزب اسلامی کی حکومت تھی۔ طالبان نے آگے بڑھنے سے پہلے اس قافلے کو آزاد کروا کر واپس پاکستان روانہ کیا۔ قافلے کی چمن واپسی پر پاکستان کی اعلیٰ سطح کی قیادت حیران تھی اور پوچھتی پھر رہی تھی کہ یہ کیسے ہوا۔ طالبان حکومت کے قیام کے بعد ملا عمر نے ایک پالیسی بیان دیا تھا کہ پاکستان ہمارا دوست ہے اور دوست رہے گا، کیونکہ اس کی اور ہماری سلامتی کے تقاضے مشترک ہیں، ہم الگ ہو کر کسی قابل بھی نہیں رہیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے 9/11 کے بعد امریکہ کے ساتھ مل کر جو کچھ کیا، اس سب کے باوجود طالبان کے نزدیک ملا محمد عمر کا یہ پالیسی بیان آج بھی ایک وصیت کا درجہ رکھتا ہے، اور وہ پاکستان سے بگاڑنا نہیں چاہتے۔ امریکہ جا رہا ہے۔ اس کے جانے سے پہلے گزشتہ ماہ تاجکستان کے اسی فارفور کے اڈے کو طالبان کے خلاف منظم کرنے کی کوشش کی گئی تھی، تاکہ وہاں سے CIA، بھارت اور شمالی اتحاد مل کر افغانستان میں بدامنی پیدا کریں اور اس طرح طالبان کو پاکستان ہجرت پر مجبور کیا جائے۔ لیکن مومن کی بصیرت رکھنے والے طالبان نے سب سے پہلے تاجکستان کی ہی پوری سرحد پر قبضہ کیا، اور 22 جون 2021 کو بندر شیر خان سمیت ساری تاجک سرحد طالبان کے قبضے میں آ چکی تھی۔ علاقے میں سوائے قندوز کے مرکزی شہر کے سارا علاقہ آج طالبان کے زیر تسلط ہے۔ تاجکستان میں موجود استاذ عطا، فیروز الدین عمیق، احمد شاہ مسعود کا بیٹا اور بھائی اپنے پلان کی ناکامی پر اب بے بسی سے اس پاکستان کی سمت دیکھ رہے ہیں جسے کل تک وہ گالیاں دیتے تھے۔ مگر 27 جون کو طالبان نے پاکستان اور افغانستان کی پوری سرحد پر قبضہ مکمل کر لیا ہے، اور اب وہاں افغان فوجی نہیں بلکہ طالبان کھڑے ہیں، وہ لوگ جو مدتوں بھارتی دسترخوان کی روٹیاں توڑتے رہے، جن میں استاذ ربانی کا بیٹا صلاح الدین، عبداللہ، احمد شاہ کا بیٹا احمد مسعود، بھائی احمد ضیاء مسعود اور دیگر۔ ان سب کو اب پاکستان یاد آ رہا ہے، وسیع البنیاد حکومت یاد آ رہی ہے۔ عمران خان کو بھی جمہوریت کا خمار چڑھ چکا ہے، لیکن یاد رکھو طالبان نے 20 سال شریعت کے نفاذ کے لیے شہادتیں دی ہیں، اور پاکستان نے عالمی اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دے کر 70,000 جانیں قربان کی ہیں۔ انہیں عالمی اسٹیبلشمنٹ کے ایجنڈے پر راضی کرنے کی کوشش کبھی نہ کرنا، دنیا میں بھی رسوائی ہوگی کہ ایٹمی قوت کا خمار امریکہ اور روس کو بھی تھا، دونوں ذلیل ہوئے، لیکن اصل رسوائی تو حشر کے میدان میں ہوگی۔ ختم شد۔